تر ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں. صورتحال ہے سپریم کورٹ کے ججوں کے استعفے کی صورت میں جو موضوع بحث ہے. ابھی وہ جسٹس نقوی صاحب نے استعفیٰ دیا تھا جن کا جوڈیشل کونسل میں کرپشن کا کیس گیا ہوا ہے, اور ابھی اعجاز الاحسن صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. آپ اگر پوری تاریخ کو نظر دوڑائیں تو پاکستان کی عدلیہ تاریخ بڑی تاریخ ہے. سب سے پہلے تو پاکستان میں عدل کا جو بیڑا غرق کیا وہ کیا جسٹس منیر نے, اور انہوں نے جو ہے وہ نظریہ ضرورت کو لا کر جب 56 میں جناب قائد اعظم کے ساتھی مولوی تمیز الدین اس زمانے میں دہشت کی حالت تھی کہ رکشے میں بیٹھ کر برقع پہن کر کورٹ میں گئے, اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ اس وقت کے ماشاء اللہ کے خلاف ریلیف لیا. لیکن فیڈرل کورٹ میں جسٹس منیر صاحب بیٹھے تھے کہ جو ایوب خان کے ساتھ بیٹھتے تھے, اٹھتے تھے, اور انہوں نے ایوب خان کے ساتھ وہ شکار بھی کھیلتے تھے. عدلیہ میں اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ آ کر جب جسٹس سجاد علی شاہ کے زمانے میں آئی تو جسٹس سجاد علی شاہ 3 ججوں کو سپرسیڈ کر کے اور سیاسی بنیاد پر چیف جسٹس بن گئے. اور ان چیف جسٹس بننے کے بعد انہوں نے جو عدلیہ کا حشر کیا اور جو مقننہ کا حشر کیا اور جو انہوں نے کام کیے, اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ 97 میں مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا. اب سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا یا عوام بپرے ہوئے عوام گئے, لیکن اس کے حقائق سے کسی کو آگاہی نہیں ہے کہ اس کے حقائق کیا تھے. کہ سجاد علی شاہ ناجائز طور پر ایلیویٹ ہوئے تھے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی حیثیت سے. اس وقت کی جو پولیٹیکل وزیراعظم تھیں ان کے شوہر کی سفارش پہ, اور یہ اتھارٹی دے کے آئے تھے کہ میں جو ہوں نا جب میں جج بن جاؤں گا تو آپ کی مرضی سے چلوں گا. لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ عدالتوں میں ناجائز تقرر کا سلسلہ شروع کیا, اور وہ سلسلہ بھی بندیال صاحب کے زمانے تک چلا. اگر سینیٹی کی بنیاد پر جج اپنے اپنے مقام پر آئیں گے تو وہ صحیح فیصلہ دیں گے, لیکن جب سفارش پہ آئیں گے کسی طبقے کی یا کسی اسٹیبلشمنٹ سفارش پہ آئیں گے تو فیصلے ویسے ہی دیں گے. جسٹس سجاد علی شاہ نے اس کی بنیاد رکھی, اور اس زمانے میں نہ صرف بنیاد رکھی بلکہ پارلیمنٹ کی بے تقویری بھی کی پریشر میں آ کے, کیونکہ وہ سیاسی بنیاد پہ آئے تھے. انہوں نے آ کے 58B پہ جو نواز شریف صاحب نے جو ہے پہلی مرتبہ پاکستان کے عوام کی طاقت عوام کے وزیر اعظم کو دی, اور صدر سے 58B واپس لے لیا, اس کے خلاف رولنگ دینی شروع کر دی. انہوں نے جو ہے وہ فلور کراسنگ, جو لوگ پچ جاتے تھے ووٹ کسی سے لیتے تھے اور فلور پہ کسی کے جا کے بیٹھ جاتے تھے, نواز شریف صاحب نے یہ 2 اصولی اسٹینڈ لیا تھا اور اس کا قانون پاس کرایا تھا جس کو معطل کر دیا جسٹس سجاد علی شاہ نے. جب کروڑوں عوام کے حقوق پہ آپ ڈاکہ ڈالو گے, ان کے ووٹ کو خراب کرو گے تو عوام تو بپرے گی. لیکن ایک ہی تصویر پیش کی جاتی ہے کہ ججوں کو ایلیویٹ کیا, جونیئر ججوں کو قانون اور قابلیت کو دیکھے بغیر پوری سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی جو ہے سینیٹی لسٹ کو تباہ کیا, اور جس کے اوپر اس زمانے میں الجہاد ٹرسٹ نے جو ہے وہ مقدمہ بھی درج کیا, اور اسی بات کے اوپر کہ عدلیہ کو تباہ کیا جا رہا ہے. اور یہ تباہی کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا, اور آج جو ہے بندیال صاحب کے زمانے میں بھی 5 یا 6 جج جو ہے جونیئر ججوں کو سفارش کی بنیاد پر سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا گیا, جو کہ بعد میں یہ کھلا کہ اس میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی. سپریم کورٹ کو سجاد علی شاہ نے یہ حال کر دیا تھا کہ 2 سپریم کورٹ بن گئے تھے. 97 میں نون لیگ کی کردار کشی کو جو لوگ تیار رہتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2 سپریم کورٹ بن گئے تھے. ایک کے جیسے سعید الزما چیف جسٹس بن گئے تھے اور ایک کے سجاد علی شاہ بن گئے تھے.
جب ہمارے ملک میں اعلیٰ ترین سپریم قانونی جو فورم ہے اس کا یہ حال ہوگا تو اب وہ سارے الزامات سیاستدانوں پہ دیے جاتے ہیں کہ سیاستدان خراب ہے. جس ملک کی سپریم کورٹ میں ججز اس طرح کے غیر قانونی کام کریں اور وہ جو ہے اس ادارے کو تباہ کریں، تو اصل ریاست کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ جس طریقے سے ایک عدل کا جو نظام ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے، اگر وہ عدل کا نظام ہل جائے تو ریاست بھی ہل جاتی ہے. اب یہ ہے کہ ابھی جو نقوی صاحب ہیں، جب یہ لوگ اس قسم کے جج آتے ہیں، یہ جو ہے بینچ فکسنگ میں ملوث رہے، یہ ذاتی اناٹ پہ جو ہے فیصلے دیتے رہے، اور جناب یہ گرینڈ حیات جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر جو ہے یہ خود وہاں کے جو کمپنی تھی اس کے مشیر بھی تھے اور خود جج بھی تھے، اور آخر میں ثاقب نثار صاحب نے اس کو ریگولائز کر کے چلے گئے. اور وہ گرینڈ حیات میں 15 کروڑ کا فلیٹ ہے، جس میں ہمارے جو ابھی جیل میں چیئرمین ہیں ان کا بھی فلیٹ ہے، ثاقب نثار صاحب، ان سب نے وہاں پہ ہاتھ دھویا ہے. اور نقوی صاحب جو ہے اس میں جو ہے سرخیل کردار ادا کیا، انہوں نے اعجاز الحسن صاحب نے سرخیل کردار ادا کیا. تو اب ججوں کی حالت یہ ہے، ججوں کی ریگولیٹری کی کرپشن کی حالت ہے، اور سارا الزام سیاستدانوں پہ لگاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی ہسٹری کو آپ دیکھیں تو سب سے کم جو ہے آپ کو جو کرپشن اور بے قاعدگی ملے گی وہ سیاسی حلقوں میں ملے گی، اور دوسرے حلقوں میں آپ اگر جائیں تو ایسی ہوش ربا آپ کو کرپشن کے حقائق ملیں گے کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ یار یہ ہوتا کچھ ہے، اب جو ہے کردار کشی کچھ کی جاتی ہے. تو میرے آج کے ویلاگ کا مسئلہ یہی تھا کہ سپریم کورٹ میں باللہ جو قانون ہے، جو سینیٹی کا قانون ہے، اس پہ عمل کیا جائے اور صحیح اور ایماندار ججوں کو سامنے لایا جائے تاکہ ملک اس طرح بحران کا شکار نہ ہو.